اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو فقد تو تحقیق جاءکم آ گیا کم تمہارے پاس. اچھا جی جلدی سے مجھے بتائیے گا کون سا فعل ہے اور اس کے اندر فاعل کیا ہے مفعول کیا ہے. جاءکم الفتح. ہم؟ ماضی ہے جا جی کم کیا ہے. حکم اس کا مفعول ہوگا. ہوں مفعول ہوا اس کا فاعل ہوگا. جی آ گئی تمہارے پاس فتح. بارک اللہ فیک. اور آ گئی تمہارے پاس فتح اور فیصلہ آ گیا تمہارے پاس. وَإِن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ. اس کے اندر تنتہو کے اندر کیا ہے علامت فائل کی. ہم باؤ میں باؤ ہے اس کے فاعل. تنتہو فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے. وَإِن اور اگر تعودو تم لوٹو گے. نعود ہم بھی لوٹیں گے. تم اگر لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. ولن اور ہرگز نہیں تغنیا کام آئے گا. عنکم تمہیں فیاتکم گروہ تمہارا فیاتن کہتے ہیں گروہ کو. گروہ تمہارا شیئن کچھ بھی. ولو اور اگرچہ کثرت وہ بکثرت ہوں اگر بہت زیادہ بھی ہوں گروہ میں لوگ. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی مع المؤمنین ساتھ ہے ایمان والوں کے اور مومنین کے. مجھے بتائیے گا کہ جب لفظ یہ انا کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے. زبر ہوتی وہ ہم؟ زبر ہوتا ہے نا اس میں. جی زبر ہوتا ہے. اس سے ایسا اپنے خبر اس کی نہ مرفوع. جی اچھا جی الحمدللہ جی آپ لوگوں کو کافی کچھ گرامر کا سمجھ آ گیا ماشاء اللہ سے. تو آپ مجھے بھی پڑھا سکتے ہیں سارے. الحمدللہ آپ کو اگر آپ آسانی سے قرآن پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی اس کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں. آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 16 کا اور آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء. اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور پہنچانے کے لیے سکون کے لیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے. پہلا انعام جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا ان کو مسلمانوں کو. پہلا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ کا جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے. جلدی سے بتائیے گا کون بتائے گا. پہلا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ کا جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے. یہ کس نے کہا ہے. جی ماشاء اللہ بالکل یہی تھا. سائمہ آپ نے میں نے کبھی آپ سے لیسن نہیں سنا. آپ کون سی سائمہ ہے. جی اس بیچ میں نے پورا کمپلیٹ کر لیا. یہ قرآن کے ساتھ تفسیر آپ نے مجھے بھیجی تھی. رحیق المختوم بھی بھیجی تھی آپ. میرے اچھا پاس سرٹیفکیٹ ہے. اچھا آپ پچھلے بیچ کی ہیں. ایکسس اچھا جزاک اللہ جی مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا جی بالکل ایسا ہی ہے جی. پہلا انعام اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ پہلا انعام اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے مدد کی. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانپ لیا ایک امن کی نیند سے. سکون کی نیند اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ رب العزت کا دوسرا انعام تھا مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکون عطا کیا اور وہ سکون کی اونگ طاری کر دی جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے. وہ بوجھ کیا تھے کہ وہ جو ان کے ساتھ سے شہید ہوئے اور جو ان کی پریشانیاں تھیں جس پریشانی میں وہ مبتلا تھے اور وہ ساری بوجھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان سکون عطا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام تھا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے غشی طاری کرنا نیند کی غشی یعنی کہ اونگ طاری کر دی ان پر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا. تیسرے انعام کا ذکر ہو رہا ہے ینزل علیکم من السماء ماء.
اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام کیا کیا کہ ان کے اوپر آسمان سے پانی برسایا تاکہ لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے ان ساری کی ساری چیزوں سے، ان ساری رجس، ان گندگیوں سے جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ پہلی گندگی شیطان نے ان کے دلوں پر کیا ڈال رکھی تھی؟ پہلا خوف انہوں نے تاریخ شیطان نے کیا تھا، شیطان کا وسوسہ کیا تھا کہ تم کیسے کس طرح سے فتح حاصل کرو گے۔ پہلی بات ہے تم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری، شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا تھا کہ تم نجاست کی حالت میں، تم جنابت کی حالت میں کس طرح سے لڑو گے، تمہارے پاس تو پانی ہے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر پانی برسانے کی وجہ سے اس ریتلی زمین میں ان کے لیے نقل و حرکت آسان ہوگی۔ وہ جو غبار تھا مٹی کا وہ بیٹھ گیا، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، اور پھر اس بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے وہ وضو بھی کرنے میں ان کو آسانی ہوئی، اور طہارت حاصل کرنے میں بھی آسانی ہوئی۔ تو یہ سارے وسوسے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالے تھے کہ تم تو نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، تم کس طرح سے پاک ہو، جنابت کی حالت میں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر پھر ان کی مدد کی، اور شیطان کے وسوسوں کو، جو گندگی اس نے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اس کو دھو دیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پینے کے لیے بھی دیا، اور شیطان ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کو، کافروں کو سیراب کیا ہے، ان کے پاس تو پانی موجود ہے کیونکہ وہ پورے سامان کے ساتھ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن مسلمان تو جنگ کے لیے ایسے نہیں نکلے تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ان کے پاس تو مشکیزیں بھی نہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر۔ تین چیزوں کا ذکر ہو گیا، 1 2 3 4، یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ پانچواں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اگلا کیا انعام کیا؟ اگلا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے، اللہ رب العزت نے ان کو نڈر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکون بھی عطا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا کی، اور وہ ان کو جنگ کے میدان سے نہیں بھاگے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا، ربک الی الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا تھا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، تم ثابت قدم رکھو، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ تم ان کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ سألقی، القی کہتے ہیں انڈیل دینا، جیسے آپ کے گلاس میں پانی ہے نا، تو یا پھر جگ میں پانی ہے تو جگ کا پورا کا پانی انڈیل دیتے ہیں آپ گلاس کے اندر، اور اس کو پورا بھر دیتے ہیں اوپر تک، یہ وہ ہوتا ہے انڈیلنا۔ سألقی فی قلوب الذین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کافروں کے دلوں میں انڈیل دوں گا روب کو، کس کو؟ کفروا الرعب، ان کے دلوں میں انڈیل دوں گا روب کو۔ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو تم گردنوں پر مارو، اور ان کے پور کو مارو، ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی کاٹ دو۔ بنان کہتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے پور کو، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف کنارے، یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ معذور ہو جائیں گے، اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور پیروں سے وہ بھاگنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے سکھائے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقے سکھائے کہ تم ان کی انگلیوں کے پوروں کو کاٹو، اور پیروں کے پوروں کو بھی کاٹ دو، تاکہ وہ نہ بھاگ سکیں پیروں سے، اور نہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے تلواریں چلا کر تمہارے میدان جنگ میں پھر سے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ میدان جنگ میں جو لوگ قیدی بن کر جاتے تھے، وہ قیدی سارے کے سارے غلام بنا لیے جاتے تھے۔ اب یہ غلامی کا دستور کیوں آیا کہ ان کو بجائے اس کی کہ جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کو کسی نہ کسی صحابہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا،
اور پھر وہ صحابہ ان کا کھانے پینے کا دھیان رکھنا. آپ سوچیے کہ ان قیدیوں کے لیے بھی کتنی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کے لیے. تو ان قیدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان طریقہ رکھا کہ ان کو صحابہ کرام کی کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ پھر ان کے غلام بن کر رہتے تھے. اور پھر ان کو جو خود کھاتے وہی ان کو کھلاتے, جو خود پلاتے پیتے وہی ان کو پلاتے. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ سارے کے سارے بہت سے ان کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو سکتے تھے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داماد بھی اسی طرح سے جنگ کے میدان میں قیدی بن کر ان کے پاس آئے تھے. آپ کو معلوم ہے اس چیز کا؟ یا نہیں جانتے آپ لوگ؟ اس کو سرچ کیجیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. شاقو, انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, وہ سخت سزا دینے والا ہے, اس کی سزا پھر ہلکی نہیں ہوگی. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی سزا تو تم چکھ ہی لو کہ آج تمہیں اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز تم سب کے لیے آگ کا عذاب تو تیار کر ہی رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تم کافروں سے مد مقابل آ جاؤ, ان کے آمنے سامنے آ جاؤ. اذا لقیتم, یہ ملاقات کا ذکر اس طرح سے ہوا کہ ملاقات جب کی جاتی تو آمنے سامنے کھڑے ہو کر ملاقات کی جاتی ہے نا. تو جب تم ان کے آمنے سامنے آ جاؤ, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے, زحفا فلا تولوہم الادبار, کہ پھر تم ایسا نہ ہو کہ تم ان کے آمنے سامنے آ کر جب تم جنگ کے میدان میں آ کر کھڑے ہو جاؤ تو تم پشت پھیر کر بھاگ نہ نکلنا. تو ولوہم الادبار, اپنی پیٹھیں پھیر کر وہاں سے نہ نکل جانا. ومن یولیہم, اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, اور جو شخص, ایک تو ہوا نا کہ جس نے پیٹھ مکمل پھیر کر بغیر کسی تدبیر کے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا, جنگ کے میدان سے ڈر کر نکل گیا, تو اس کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ تم نے یہاں تو پھر میدان جنگ سے فتح حاصل کر کے نکلنا ہے یا پھر وہاں پر مر ہی جانا ہے, وہاں سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. تو کیونکہ مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ موت سے گھبرائے. موت تو برحق ہے, موت سے کون بھاگ سکتا ہے, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ. اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا, مگر ہاں کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو, یعنی کہ وہ وہاں سے دبوراہو کہتے ہیں پینترا بدلنا, یعنی کہ اپنی چال کو بدلنا, کہ وہ اپنی چال کو بدل کر پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈر کر بھاگ گیا ہے, لیکن وہ در حقیقت ڈر کر نہیں بھاگا, بلکہ وہ وہاں سے نکل گیا, لیکن وہ پھر مزید اسلحے کے ساتھ, مزید تیاری کے ساتھ واپس آ کر پھر ان کو قتال کرے, ان کو مارے پیٹے, ان کو مار دے, ان کو قتل کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے پیٹ پھیرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنی پشت اس نیت سے پھیرے کہ وہ اپنا پینترا, اپنی چال کو بدلے, الا متحرفا للقتال, اور پھر دوسرا کیا کرے کہ ایک تو ہو گیا وہ اپنی چال کو بدلے اور پھر آ کر قتال کرے, او متحیزن الی فئۃ, یا پھر وہ اس لیے بھاگے کہ وہ اکیلا رہ گیا جنگ کے میدان میں, اور وہ پھر اپنے گروہ کی طرف جائے کہ گروہ اس کو پناہ دے اور وہ مل کر اپنے گروہ کے ساتھ لڑائی کر سکے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اکیلے ہی رہ جاؤ, پھر اکیلا تو ظاہر ایک مجمع کو قتل نہیں کر سکتا, نہ ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے, لیکن اگر تمہارا گروہ ہے تو ان کے ساتھ مل کر اگر ان سے لڑ سکتے ہو, تو پھر تم اگر دوسری وجہ یہ بتائی کہ اگر تم اس وجہ سے پیٹ پھیر کر اپنے گروہ کی طرف لوٹ کے آؤ
تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت پیٹھ پھیرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صرف دو چیزیں ہیں کہ تم وہاں سے میدان کی جنگ سے نکل سکتے ہو، صرف ان دو معاملات میں، اس کے علاوہ تم میدان جنگ سے نہیں نکل سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسے ہی بغیر ان دونوں وجہوں کے جنگ کے میدان سے بھاگ گیا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو پھر اب وہ پلٹے گا اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جہنم کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مسلمانوں کو کہہ رہی ہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کوئی کارنامہ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے تم انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہی قتل ہوئے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں خاک کو بھرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک کو وہ اڑا دیا، پھینکا، مارا کافروں کی طرف۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور وہاں سے کہ وہ خاک کو ایسے پھینک رہی ہیں، مار رہی ہیں، تو اب دیکھیں ہوا چل رہی ہے اگر تو وہ ادھر ادھر بھی اڑ سکتی تھی، نہیں، بلکہ وہ ساری کی ساری خاک جا کے کافروں کی آنکھوں میں جا گری، اور پھر ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، دیکھنے کی وہ ایسے قابل نہ رہیں جس طرح سے وہ کلیئر آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں نبی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری میری مدد ہے۔ انسان اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی نہ سمجھے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے ہم جیسا کوئی گناہگار انسان ہے، وہ سب اللہ کی مدد سے سب کچھ کرتے ہیں، معجزات بھی اللہ کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ خاک کی مٹھی پھینکی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض معاوضہ دے دے، اچھا معاوضہ عطا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تائید اور نصرت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، کیونکہ بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کر کے یہ میدان جنگ میں آئے تھے، بدر کے میدان میں، یہ پہلی جنگ تھی، کوئی تیاری نہیں معلوم جنگ کیسے کرتے ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، خالی ہاتھ ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں کیسے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں سنی اور ان کو فتح نصیب فرمائی۔ رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں، ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ کید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، کید الکافرین، ان کی چال کو کمزور کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی شکست دی کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں۔ وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان ڈر کے ہم سے بھاگ گئے ہیں، مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کمزور ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ایسا طاری کر دیا کہ اس رعب کی وجہ سے ان سب کافروں کو اتنی طاقت کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے شکست انہوں نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، موجود ہے تمہارے سامنے۔ اب یہ فیصلہ کیا تھا؟ ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے بھی رئیس قریش تھے، انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور قاطع رحم ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے، یعنی کہ میدان جنگ میں آنے سے پہلے وہ اللہ سے یہ دعائیں کر کے آئے تھے۔ اور اب جب ان کو تو انہوں نے اس قسم کی جب دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ تو جو تیرا زیادہ نافرمان ہے
اس کو تو ہلاک کر دے. اور اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے، ابو جہل اور تمام رئیس قریش یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اس لیے اس قسم کی انہوں نے دعا کی. اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے نا، تم کہہ رہے تھے کہ اللہ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، کہ تم فتح مانگ رہے تھے ہمارے درمیان میں، اپنے اور حق اور باطل کے درمیان میں. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو فتح دے دی، یہ ظاہر کر دیا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق پر فتح دی، تو تمہارے سامنے یہ ظاہر ہو گیا ہے. اب اگر تم ان کی فتح کی وجہ سے دین کو ایکسپٹ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُعُودُوا نَعُدْ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتی ہیں اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، ہم بھی پھر تمہیں ویسے ہی ذلت اور رسوائی عطا کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہاری جمعیت یعنی تمہاری جماعت اور تمہاری جو جماعت ہے ان کی کثرت، تمہاری جماعت، تمہارے گروہ کی جماعت کی کثرت، ولو کثرت، کہ تمہاری اتنی زیادہ کثرت جماعت کی تمہاری ذرا بھی کام نہ آئی. مسلمان اتنے کم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور تمہاری اتنی کثرت بھی تمہارے ہرگز کام نہ آئی. اور اگر تم پھر سے ایسے کام کرو گے، پھر سے اسی برائی کی طرف پلٹ جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمہارے سامنے گروہ کو لے آئے گا، پھر تمہیں ان سے مٹ بھیڑ کروائے گا، پھر تمہاری جنگ کروائے گا، پھر تمہیں شکست دلوائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی بہترین حالت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.